الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز برادران اسلام، احباب ذی وقار، ارباب دانش و فکر، کیا وجہ ہے 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، کربلا کے اندر حسینیت اور یزیدیت کے درمیان معرکہ ہوا، 1400 سال سے زمین کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں، نگر نگر، گلی گلی، کوچا کوچا امام علی مقام کی شہادت کے تذکرے ہوتے ہیں، آل بیت اطہار کی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، کسی کو 2-4 دن یاد کیا جاتا ہے، کسی کو 2 ماہ، کسی کو 1-2 سال یاد کر کے بھلا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 1400 سال سے ہم اس واقعہ کو بیان کرتے آ رہے ہیں، آج بھی گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا تذکرے ہوتے ہیں واقعہ کربلا کے، عظمت امام حسین کے۔ تو یاد رکھیے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ چھوٹی ہستی سے منسوب ہو جائے تو وہ بڑا واقعہ بھی چھوٹا بن جاتا ہے، لیکن چھوٹا واقعہ بڑی ہستی سے منسوب ہو جائے تو وہ چھوٹا واقعہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ 15 مزدوروں کو زندہ جلا دیا جائے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر کوئی امیر زادے کی گاڑی کے نیچے روڑ دیا جائے، حضرات گرامی قدر ویڈیوز تک موجود ہوتی ہیں، عدالتوں سے رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک امیر کی پگڑی اچھل جائے تو مہینے اخبارات چیختے رہتے ہیں۔ حالانکہ گردن کا کٹ جانا یہ بڑا واقعہ تھا اور پگڑی کا اچھل جانا یہ چھوٹا واقعہ تھا، لیکن جب چھوٹا واقعہ بڑی ہستی سے منسوب ہو جائے، دنیا کے لحاظ سے بھی بڑی ہستیوں کو ہونے والا ہو، تو اللہ کے گرامی قدر وہ چھوٹا واقعہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ لیکن یارو، اگر واقعہ بڑا ہو، جس ہستی سے منسوب ہو جائے وہ ہستی بھی بڑی ہو، پھر وہ واقعہ نہیں رہتا، وہ تاریخ کا سنہری باب بن جاتا ہے۔ واقعہ کربلا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن جس حسین سے منسوب ہے، خدا کی قسم ہے، حسین بھی بہت بڑا ہے۔ کبھی بندہ واقعہ کی وجہ سے عظیم ہو جاتا ہے اور کبھی واقعات بندے کی وجہ سے عظیم ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، کربلا کی مٹی کی وجہ سے امام حسین کا مقام نہیں بڑا ہے، بلکہ حسین کی وجہ سے کربلا کی سرزمین کا مقام بڑا ہو گیا۔ اور یہ یاد ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ توجہ کیجیے، ہمارا چونکہ وہ نہ ہمارا وہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو اس انداز میں شہادت سنائی جائے کہ لوگ شہادت سے متنفر ہو جائے۔ حضرات، ہمارا تو شیوا علیہ سنت و جماعت کا ہے
اس انداز میں امام کو پیش کرو کہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ اگر نبی کا نواسا اپنا کنبہ محمد عربی کے دین پہ قربان کر سکتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں جب اسلام کو ضرورت پیش آئے گی؟ ہمارے مال، ہماری جانیں، ہماری اولاد نبی کے دین پہ قربان۔ سارے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب توجہ نہ تمہیں عرض کر اچانک آواز ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس نے بھی اللہ کو یاد کیا اللہ نے اس کا ذکر مٹنے نہیں دیا۔ بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر آئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کے مزارات پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آؤ داتا علی اجمیری کے مزار پہ چلے جاؤ، دن جاؤ رات جاؤ، صبح جاؤ شام جاؤ، داتا داتا کی صدا لگ رہی ہے۔ بابا فرید الدین جنگل شکر کے مزار پہ چلے جاؤ، اڑائی لاکھ بندہ ایک ایک رات میں حق غریب یا غریب کے نعرے لگا کے بہشتی دروازے سے گزر رہا ہے۔ یہ کون ان کے تذکرے کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر نہیں رہے، یہ میرا اللہ کروا رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یارو جس نے بھی اللہ کو یاد کیا رب نے اس کا ذکر مٹنے نہیں دیا۔ لیکن کیسے اللہ کو یاد کرتے تھے؟ حضرت داتا علی اجمیری مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، یا منبر پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے؟ غوث اعظم نے اللہ کو یاد کیا، یا منبر پہ بیٹھ کے کیا، یا مصلی پہ بیٹھ کے کیا؟ بابا فرید نے اللہ کو یاد کیا، یا منبر پہ بیٹھ کے کیا، یا مصلی پہ بیٹھ کے کیا؟ جلال الدین سیوطی نے اللہ کو یاد کیا، یا منبر پہ بیٹھ کے کیا، یا مصلی پہ بیٹھ کے کیا، یا قلم کو چلا کے کیا؟ حضرت گرامی قدر جلال الدین رومی نے اللہ کو یاد کیا، یا منبر پہ بیٹھ کے کیا، یا مصلی پہ بیٹھ کے کیا؟ یارو جو منبر پہ بیٹھ کے یا مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ ان کا ذکر نہیں مٹنے دیتا۔ کہ جس حسین نے کربلا کی تکبیر دیکھ کر 22,000 تلواروں کے سائے نے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ میرے حسین کا ذکر کیسے نہیں کرے گا؟ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ذرا سنیے گا، حضور نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں حضور نے کہی، ایک قرآن چھوڑا اور ایک آل بیت چھوڑی ہے۔ اب میں بعد میں عرض کروں گا کہ ان کے مقصد کیا ہے۔ پہلی چیز حضور نے کہا میں نے قرآن چھوڑا اور آل بیت چھوڑی۔ حضرات گرامی قدر ایک بات ذرا سمجھنے والی ہے، یہاں پہ حضور نے صحابہ کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے تمہارے اندر صحابہ چھوڑے، بلکہ کہا میں نے تمہارے اندر آل بیت چھوڑی ہے۔ اس کا بھی ایک سبب ہے، پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو صحابہ والی حدیث سنائی تھی، اب ذرا سننا۔ اگر صحابہ کہا جاتا کہ میں تمہیں صحابہ اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو صحابہ کا دور کتنا ہے؟ رسول اللہ کے وصال کے بعد زیادہ سے زیادہ 100 سال، لیکن آل بیت نے قیامت تک رہنا ہے، قرآن قیامت تک رہنا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا میں قرآن بھی چھوڑ کے جاؤ ساتھ اپنی آل بیت بھی چھوڑ کے جاؤ۔ اب قرآن جب نبی نے قرآن چھوڑا تو قرآن کافی نہیں تھا، قرآن کافی نہیں تھا۔ یہ بات ذرا سمجھیے میرے نبی کے غلاموں، حالانکہ قرآن وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے آپ کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کی ہر تر شے، ہر خشک شے قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر بڑی شے بھی قرآن کے اندر ہے، ہر چھوٹی شے بھی قرآن کے اندر ہے۔ میں اس کا یوں اس کو تھوڑی سی وضاحت کروں، سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی باتیں، ہارون اور سلیمان کی باتیں، قرآن کا نہ کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی، خبر بھی، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی،
قرآن میں حجر بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، محشر کی مثالیں بھی ہے، سدرہ کے سفر بھی، قرآن کے دامن میں ہر ایک خشک بھی، تر بھی، قرآن کے حفاظ میں سے ہیں جبریل امین بھی، قرآن منور بھی، مطہر بھی، صدا بھی، قرآن میں انکار بھی، عطا بھی، وفا بھی، قرآن میں عجوبہ بھی، عجائب بھی، عجب بھی، اللہ کی مرضی بھی، پیغمبر کی رضا بھی، قرآن میں راتیں بھی، دن بھی، قرآن میں انسان بھی، شیاطین بھی، جن بھی، قرآن عالم کا مداوا بھی، مدد بھی، مجھے کہنے دو قرآن کا ہر حرف زندہ نبی کا زندہ بے جدا بھی۔ اب تو جو قرآن کے اندر سب کچھ ہے، قرآن کے اندر ابھی آپ شاید اس سے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، ہمیں تو نہیں ملتا قرآن کے اندر سب کچھ۔ دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ محی الدین ابن عربی یہ بہت بڑا نام ہے، اب تو الحمدللہ بچہ بچہ واقف ہو چکا ہے، ورنہ کچھ عرصہ پہلے صرف علماء کا طبقہ جانتا تھا ابن عربی کو، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے جب گھوڑے سے گرے، مرید اٹھانے لگے نا تو ابن عربی نے ان کو روک دیا۔ 10 منٹوں کے بعد ابن عربی خود کھڑے ہو گئے۔ جب ابن عربی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اٹھا رہے تھے، نہیں اٹھ رہے تھے، آپ خود اٹھے۔ تو ابن عربی نے کہا قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ رکھ دیا ہے، تو میں نے کہا میں قرآن سے تلاش کروں کہ کہاں لکھا ہے فلاں دن اتنے بجے ابن عربی گھوڑے سے گرے گا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک قرآن سے تلاش نہیں کر لیتا میں اٹھتا نہیں۔ یہ تو ابن عربی کی بات ہے۔ ابھی میں تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ، بولو ذرا سبحان اللہ، مرزیت کا ناٹکا بند کرنے والا، اس خطہ پاکستان پہ رسول اللہ کے عقیدہ ختم نبوت کا بڑا محافظ تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ۔ آپ کا دور ہے، ایک عیسائی پادری نے چیلنج کر دیا، کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں ہمارے قرآن میں سب کچھ ہے، دکھاؤ ذرا حسن کا نام قرآن میں، دکھاؤ ذرا حسین کا نام قرآن میں۔ حالانکہ ان کی زندگی میں قرآن نازل ہوتا رہا تو نہ حسین کا نام قرآن میں نہ حسن کا نام قرآن میں، تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے۔ تاجدار گولڑا، علماء چپ، تاجدار گولڑا کو پتا چلا نا، آپ نے فرمایا اس عیسائی پادری کو ذرا میرے پاس لے کے آؤ نا۔ جب وہ عیسائی پادری آیا نا تو پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا؟ کہتا ہے قرآن پڑھے۔ آپ نے فرمایا ذرا نکال لو جیب سے قرآن اور پڑھو قرآن۔ اس نے پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تمہیدی آیت ہے، باقاعدہ الحمد سے شروع ہے۔ آپ نے فرمایا الحمد پہ جانے کی ضرورت نہیں، علم الاعداد آتا ہے، کہتا جی آتا ہے۔ فرمایا گنو ذرا، اس نے خود گنے، 786 اعداد بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ابجد کے لحاظ سے اس کے اعداد بنتے ہیں 786۔ آپ نے فرمایا اب میں بولوں گا اور تو لکھے گا، لکھ امام حسن۔ اس نے لکھا امام حسن، اعداد لکھے 200۔ آپ نے فرمایا اب آپ کا سن شہادت لکھو۔ اس نے سن شہادت لکھا 85۔ آپ نے فرمایا اب لکھو امام حسین۔ اس نے لکھا امام حسین، اعداد لکھے 210۔ فرمایا اب لکھو آپ کا سن ولادت۔ اس نے وہ لکھا۔ آپ نے فرمایا اب لکھو سن شہادت۔ اب سن ولادت 4 ہجری لکھا، سن شہادت 61 ہجری لکھا۔ آپ نے فرمایا اب لکھو کرب و بلا۔ اس عیسائی پادری نے لکھا کرب و بلا۔ آپ نے فرمایا سارے اعداد کو اکٹھا کرو۔ جب عیسائی پادری نے سارے اعداد کو اکٹھا کیا تو جواب آیا 786۔ تاجدار گولڑا جلال میں آگے فرماتے ہیں تو کہہ رہا تھا حسن اور حسین کا نام قرآن میں نہیں، میں نے قرآن کی پہلی آیت سے تمہیں حسن و حسین کے نام بھی لکھا دیے، میں نے دونوں کا امام ہونا بھی لکھا دیا، میں نے دونوں کی شہادت کو بھی دکھایا اور میں نے تمہیں میدان کربلا بھی دکھا دیا۔ صرف قرآن کی پہلی آیت سے وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے کہا آگے چل، میں حسن اور حسین کی زندگی کا ایک ایک واقعہ تمہیں اللہ کے قرآن سے دکھا سکتا ہوں۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے۔ جمیع العلوم بالقرآن لکن تکاثر افہام الرجال، قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ ہماری عقلوں کا قصور، ہمیں قرآن سے سب کچھ ملتا نہیں، ورنہ قرآن کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھ دیا۔ کوئی ایسا ہے جو قرآن کا پڑھ لیتا ہے، کوئی صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، اور کوئی وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور کوئی وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں
اور ساتھ قرآن کی تفسیری نکات بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، تو لوگوں کی سمجھدانی اپنی اپنی ہے۔ ایک ایسا بچہ بھی تھا کہ جو چھوٹا بچہ نا دودھ پیتا، میرے آقا اس بچے کو اٹھاتے تھے، اٹھا کے سینے سے لگاتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم علمہ بالقرآن، اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا کر۔ نبی نے دعا مانگی، جب وہ بچہ ہو گیا بڑا، ایک بندے نے سوال کیا، اے عبداللہ بن عباس، اے نبی کے چچا کے بیٹے، ذرا اتنا تو بتاؤ، نبی تمہیں اٹھا کر دعا مانگتے تھے، تمہیں کتنا قرآن کا علم ملا؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے لوگوں اتنا علم قرآن کا ملا ہے، اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اللہ کے قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتا۔ اب قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ نبی پاک اتنا کہہ دیتے میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، لیکن نبی پاک نے کیا کہا؟ میں قرآن بھی دے رہا ہوں اور ساتھ اپنی اہل بیت بھی دے رہا ہوں۔ یہ بات ذرا سمجھیے حضرات۔ ایک بندہ، اب اس بندے سے کہیں یہ پانی دو گیسوں سے مل کے بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے۔ وہ بندہ کہتا بھائی پڑھا ہوا نہیں ہے نا، کیمسٹری نہیں پڑھا ہوا۔ کہتا میں نہیں مانتا۔ آپ اس بندے کا بازو پکڑو، لیبارٹری میں لے جاؤ اور اس کی آنکھوں کے سامنے فارمولا لگاؤ H2O کا، ہائیڈروجن کے دو حصے لو، آکسیجن کا ایک، ملاؤ پانی بنے گا۔ وہ بندہ نہیں ماننا تھا۔ اب اس بندے نے جب لیبارٹری میں تجربہ کیا، پریکٹیکل دیکھا تو مان گیا، تو تھیوری میں نہیں منایا، پریکٹیکل میں منوا لیا۔ وہ یا رسول اللہ امت کو بتا رہے میرے امتیوں، ایک تھیوری دے رہا ہوں، ایک پریکٹیکل دے رہا ہوں، تھیوری کی صورت میں قرآن دے رہا ہوں اور پریکٹیکل کی صورت میں اختیار دے رہا ہوں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے قرآن کے ترجمے غلط کیے، کبھی اللہ کا قرآن بولا، کبھی اللہ کا قرآن بولا نہیں بولا نا۔ آپ کہیں گے ترجمے بھی قرآن کے غلط کیے، صرف ایک آیت پڑھ لو، اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا معاذ اللہ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ انہوں نے صرف دیکھا کہ دال کا معنی گمراہ ہوتا ہے، حالانکہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ اب پھر کیا معنی ہے دال کا؟ بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کا قلم اٹھا، یارو یہ وہ امام ہے، اور میرے امام اہل سنت کا ذرا دیکھو۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ذرا عربی پڑھ کے دیکھو، اور یہی ترجمہ تقریباً میرے ضیاء الامت حضرت جستی محمد کرم شاہ الازری نے ضیاء القرآن میں کیا۔ انہوں نے کہا دال کا ایک معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، اللہ کا کوئی نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ دال کا ایک معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں وارفتہ ہو جانا۔ تو اللہ نے کہا معبود ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی، اپنی طرف بلا لیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری تو محبت میں مستغرق تھے، ہم نے تمہیں لا مقام پہ بلا کے اپنے جلووں کا دیدار کروایا، تو اس سے کلام کیا۔ تو لوگوں نے قرآن کے ترجمے غلط کیے، قرآن کبھی نہیں بولا۔ نبی پاک نے کہا قرآن بھی دے رہا ہوں ساتھ آن بھی دے رہا ہوں، اگر کوئی وقت کا یزید قرآن کا ترجمہ غلط کرے گا، قرآن نہیں بولے گا، میرا حسین بولے گا، میرا حسین بولے گا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور دیکھا کائنات نے کہ جب یزیدیوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کرنا چاہا تو میرا حسین میدان میں آگئے، کنبہ قربان کر دیا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کو برباد نہیں ہونے دیا۔ وہ آج 1400 سال ہو چکے ہیں، حسین کا تذکرہ عام ہے۔ کیوں؟ حسین نے تخت نہیں بنایا ہے، حسین نے بچایا ہے تو نبی کا دین بچایا۔ اب توجہ فرمائیے حضرات گرامی قدر، امام علی مقام کی عظمت، قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، مشہور آیت ہے، لیکن یہ آیت ہے مکے کے بارے میں، اور اس سے ذرا عظمت حسین سنو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ میں صرف آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا؟ ابھی ہمارے بزرگ احمد شفیع بھٹی صاحب بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، دل کو لگی۔ کہتے مولانا غلام ربانی رحمت اللہ، جب بھی محرم آتا ہے تو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا محافظ تھے، اقرار مصدق سرزمین پہ۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گرامی قدر، کوئی کسی انداز میں امام علی مقام کو یاد کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں
ہم اس انداز میں یاد کریں گے جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، جو حضرت اللہ نے بتایا۔ ذرا سارے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں یہ تو حکم ہے کہ کوئی تمہارا قریبی جدا ہو جائے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لو۔ ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ تم سینہ کوبی کرو، ہمیں قطعاً اجازت نہیں کہ تم بابانے کرو، ہمیں قطعاً اجازت نہیں کہ مسیح پڑھو۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ تم ان کا تذکرہ کر کے ان کا پیغام عام کر کے جانے والے کو یاد کرو، محبتوں کا اظہار کرو، اور جس کام کے لیے انہوں نے جان دی تھی تم بھی اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو۔ ہمیں یہ پیغام ہے۔ الحضرت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ کیا اہل سنت کے لیے، میں کسی اور پہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، اہل سنت کے لیے کیا شیعہ حضرات روافض کی مجلس میں جانا جائز ہے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ان کی مجلس میں اہل سنت کا جانا حرام ہے۔ 10 ذاکروں کو بلا لو، 10 کمروں میں بند کر دو، ان سے کہو کہ شہادت حسین سنو، مسجد میں بیٹھ کر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 10 کے 10 ذاکرے کی تقریر ریکارڈ کر لو، ہر ایک کا معاملہ جدا ہوگا، وہ اپنے انداز میں، وہ اپنے طور پہ، وہ اپنے واقعات، کیونکہ اس نے بھی گھر بیٹھ کے بنائے، اس نے بھی گھر بیٹھ کے بنائے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، کملی والے کا فرمان ہے؟ ہمیں کسی غیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں سچا عقیدہ دیا ہے۔ کوئی توحید کی آڑ میں رسالت کا گستاخ ہو گیا، کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کا گستاخ ہو گیا، کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کا گستاخ ہو گیا۔ یہ اہل سنت کا جماعت ہے، اللہ سے بھی پیار کرنے والے، رب کے معبود سے بھی پیار کرنے والے، صحابہ سے بھی پیار کرنے والے، نبی کی آل سے بھی پیار کرنے والے۔ اور میں آپ کو سناتا ہوں حسین کی شان۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں مکے کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں میں مکے کی قسم اٹھاتا ہوں، مکے میں کعبہ ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مکے میں مقام ابراہیم ہے۔ میں نے کہا مولا بتانا تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کعبے کی وجہ سے، زمزم کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے۔ اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا وانت حل بہذا البلد، اور میں کعبے کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا بلکہ قسم اس کو اٹھا رہا ہوں کہ مکے کی گلیوں نے محمد عربی کی گلیوں کو چھو رہا ہے۔ اب یہاں جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مکے کی مٹی نبی کے قدم چھو میں، مٹی کا مقام اتنا بولالے ہے تو حسین کا کیا کہنا جسے میرا نبی چھو رہا ہے۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، مٹی کے اندر حضور کا خون نہیں، اور مٹی کو نبی نے چوما نہیں۔ امام حسین کو چوما بھی میرے نبی نے، اور امام حسین نے خون بھی میرے نبی کا۔ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حضور کے ساتھ بھی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر کے نواز ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے۔ نبی کا میلاد سارے مناتے ہیں، نبی نے جس کا میلاد منایا اس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، کسی کو یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ ان نادانوں کو کیا کہتا کہ بیٹا مکے کے کافروں کی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، بیٹا دامان کی مرضی سے پیدا ہوتا۔ تو پہلا بچہ جو مدینے میں جا کے مسلمانوں کے ہاں مہاجرین کے ہاں پیدا ہوا، اس بچے کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ آپ توجہ ہے نا؟ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر میرے نبی نے پچھنے لگوائے، جس کو آج آپ کہتے ہیں نا حجامہ کروانا، یہ سنت ہے حضور کی۔ میرے نبی نے پچھنے لگوائے، خون نکلا، پیالے میں ڈالا، فرمایا عبداللہ جاؤ یہ میرا خون کھیتوں میں گراؤ۔ ہمارا خون بدن پہ لگ جائے بدن ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہے، جس جگہ لگ رہی ہے اس جگہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، نبی پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خون نکالا، پیالے میں ڈالا، عبداللہ بن زبیر سے کہا جو میرا خون کھیتوں میں گراؤ۔
چھپاؤ. عبداللہ بن زبیر گئے, حضور کا خون دیکھا نا, دل میں خیال ہے جس نبی کا بول مبارک پاک ہے, اس خون کا کیا کہنا. آپ نے پیالے کو منہ لگایا نا, حضور کا خون پی لیا. واپس آئے, میرے نبی نے پوچھا عبداللہ میرا خون چھپا ہے؟ کہتے حضور وہاں چھپایا جہاں کسی کی نظر ہی نہیں جائے گی. لجپال نبی نے مسکرا کے کہا لگتا ہے پی کے آ گئے ہو, لگتا ہے پی کے آ گئے ہو. کہتے ہاں یا رسول اللہ میں نے پی لیا. فرمایا یہ بتاؤ تم نے کیوں پیا, یہ بتاؤ تم نے کیوں پیا. عبداللہ بن زبیر کہتے آقا پتا تھا آپ کا خون بدن میں جائے گا, دوزخ کی آگ قریب نہیں آ سکے گی. اب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور کا خون پیا نا, صحابہ کرام جو سن رہے تھے نا کہ عبداللہ نے تو آج بڑے کمال کر دیا, حضور کا خون پی لیا, تو کہتے ہیں عبداللہ ایک بات تو بتا, تم نے نبی کا خون پیا, حضور کے خون کا ذائقہ کیسا تھا؟ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو, نبی کا خون وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا, وہ کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا. اب صحابی کے بدن میں نبی کے خون کا ایک قطرہ چلا جائے, صحابی کا عقیدہ کہ وہ دوزخ کی آگ قریب نہیں آ سکتی, وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے. تو یارو جس کے بدن میں نبی کے خون کا ایک قطرہ چلا جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو جس حسین کا خون بنا ہی رسول اللہ کے خون سے ہو, جن کا خون بنا ہی پیغمبر کے خون سے ہو, پھر اس حسین کا کیا کہنا. تو مٹی کو نبی نے نہیں چوما, مٹی نے نبی کو چوما. توجہ ہے لگ رہا, حسین کو چوما بھی میرے نبی نے, حسین میں خون بھی میرے نبی کا. ایک شے ہے جس کو میرے نبی نے چوما, وہ کیا ہے؟ وہ حجر اسود ہے جس کو حضور نے چوما. حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا انکا حجر لا تضر ولا تنفع, تو پتھر ہے, ذاتی طور پہ تو نفع نہیں دینے والا, نقصان نہیں دینے والا, لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں تو یہ حضور نے چوما ہے, تیرے اوپر میرے نبی کے لب لگے ہیں, اس وجہ سے نفع دے گا کہ نبی نے چوما. اگر حضور کے لب نہ لگتے تو نفع نہ دیتا, نفع اس لیے دے رہا ہے. اور مولا علی شیر خدا سے بھی روایت ہے, اور ایک اور صحابی سے بھی روایت ہے, ترمذی کے اندر وہ موجود ہے, اور مولا علی سے مستدرک حاکم کے اندر صحیح روایت موجود ہے کہ جو بندہ حجر اسود کو چومتا ہے اللہ اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا, ہر چومنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا. اب کچھ حضرات کے علم میں ہوگا, کچھ کے لیے میں عرض کر دوں دوبارہ. حجر اسود کو چومنے کے 4 طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ یوں چومو, لب لگاؤ. دوسرا طریقہ ہے ہاتھ لگا لو, اپنا ہاتھ چوم لو, پھر بھی بوسا ہو جائے گا. تیسرا طریقہ نہ لب لگاؤ نہ ہاتھ لگاؤ, چھڑی پکڑو سوٹی حجر اسود پہ لگاؤ, اس کو چوم لو. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ بہت آسان ہے, دور سے یوں اشارہ کرو, دور سے یوں اشارہ کرو. اب 4 طریقے ہیں. مولا علی شیر خدا یا حضور نے یہ نہیں کہا صرف لب لگانے والوں کو چومتا ہے, ہر پیسہ لینے والا, استلام کرنے والے کو جانتا اور پہچانتا ہے. کیونکہ جہاں جملہ دے میرے دو, کہاں وہ پتھر ہے کہاں اللہ کا رسول ہے. اگر پتھر پہ اتنی طاقت ہے, ہر چمنے والے کو جانتا اور پہچانتا ہے, تو خدا کی قسم اللہ کا معبود بھی ہر چمنے والے وقتی کو جانتا اور پہچانتا ہے. دور سے پتھر کو چومو پھر بھی جانتا ہے, نزدیک سے چومو پھر بھی جانتا ہے. مدینے جا کے نبی پہ درود بھیجو, حضور پہچانتے ہیں. یہاں بیٹھ کے سلام مرکزی مسجد میں عرض کرو, نبی پھر بھی پہچانتے ہیں. اب اس پتھر کو مقام ملا کیونکہ اس پہ رسول اللہ نے لب لگائے, میرے نبی نے چوما. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ حضور نے زندگی میں کتنی دفعہ چوما؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ لب کے ساتھ, ایک دفعہ چھڑی کے ساتھ. 2 دفعہ سرکار نے اس کو چوما ہے. یار جس پتھر کو میرا نبی 1 یا 2 دفعہ چومے وہ پتھر اتنا آنا ہے, تو جس حسین کو میرا نبی صبح شام چومے پھر اس حسین کا کیا کہنا ہوگا. حضرات گرامی قدر, میرے کریم نبی پاک کی حدیث سنیے, باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہوں گی. اور انشاءاللہ امام علی مقام کی صرف شہادت ہی لوگ بیان کرتے ہیں, سیرت کو بیان نہیں کرتے. میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی سیرت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. ذرا ایک روایت صرف سنیے. ایک حضور کے ساتھ بھی ہے, نام ان کا حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ کو ماں کہتی ہے بیٹا بڑے دن ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا, جانا سرکار سے جا کر کہنا حضور میری بھی مغفرت کی دعا مانگے اور میری ماں کی بھی مغفرت کی دعا مانگے. دعا کریں اللہ مجھے بھی معاف کر دے, میری ماں کی بھی اللہ گناہ بخش دے. یہ دعا کروائیں.
بیٹے کو بھیجا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آیا نا, حضور کے پیچھے میں نے مغرب کی نماز پڑھی. حضور بیٹھ کے صحابہ کے درمیان, اور حضور کا معمول تھا مغرب کے بعد حضور سوتے نہیں تھے نہ عصر کے بعد, اور حضور نے امت کو بھی منع کیا. یہ دو وقت ہے نا, عصر اور مغرب کے بعد سونا, اس سے حضور نے منع فرمایا ہے. جو بندہ سوتا ہے اس بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے, اور یہ حدیث پاک کے اندر موجود. اب توجہ کرنا. کہتے ہیں میں آیا نا, مغرب کی نماز پڑھی, حضور بیٹھ گئے, حضور باتیں کرتے رہے. عشاء تک حضور نے باتیں کی اپنے صحابہ کے ساتھ, ان کی باتیں سنتے رہے, ان کو حضور سناتے رہے. کہتے ہیں عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی, اور پڑھاتے ہی حضور باہر چل پڑے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا. کہتے ہیں حضور کا چہرہ آگے تھا, گلی میں حضور کھڑے ہو گئے, ایک بندہ آیا, حضور اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے. کہتے ہیں جب وہ بندہ چلا گیا نا, حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا, چہرہ حضور کا آ گیا. حضور نے فرمایا کون ہو؟ حذیفہ تم؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں حذیفہ. فرمایا سنو, اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا, اللہ نے تیری ماں کو بھی بخش دیا. اب خیال تھا دل میں, نبی نے کہا اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا, اللہ نے تیری ماں کو بھی بخش دیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بندہ کون تھا جس کے ساتھ میرا نبی باتیں کر رہا, جس کے ساتھ حضور باتیں کر رہے تھے. حضور نے اتنا سنا نا, حضور نے فوراً دل کی بات کو جان لیا. حضور فرماتے ہیں یہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین پہ آیا, اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا, اور مجھے بتا رہا تھا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرات گرامی قدر, سرداروں کی باتیں انشاءاللہ اس مہینے ہوتی رہیں گی. ایک مسئلہ سماعت فرما لیں. یہ حضرات بہت زیادہ اس کے حوالے سے استفسار کرتے ہیں کہ بچوں کا صف میں کھڑا ہونا, کیا اس سے صف منقطع ہو جاتی ہے یا جائز ہے؟ حضرات یہ بات توجہ سے سنیں, بچوں کی کیٹیگریز بھی مختلف ہے. 7 سال سے کم بچہ نیت کا آل نہیں ہوتا, ایسے بچے کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں, 7 سال سے اوپر بچہ, 7 سال کا بچہ ہو گئے وہ نیت کا اہل ہے. کیوں؟ حضور کی حدیث ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے نماز پڑھاؤ. 7 سال کا بچہ نیت کا اہل ہے. اگر وہ صف کے درمیان میں کھڑا بھی ہو جائے, باپ کے ساتھ, چچا کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, صف میں کوئی خلل نہیں آتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. نیت کا اہل بچہ صف میں کھڑا ہو جائے تو اس سے صف میں خلل نہیں آتا. ہاں اگر بچہ ہو شرارتی تو اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث پاک ذرا سن لیں. میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشراکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مسجدوں کو بچوں سے بچا کے رکھو, مسجدوں کو پاگلوں سے بچا کے رکھو. پاگل بندہ ہو اس کو اپنی مسجد میں داخل مت ہونے دو. بلکہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کسی بات میں تم سارے متفق ہو, ایک بندہ آئے وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے, فرمایا ایسے فسادی کو بھی مسجد سے باہر نکال دو. جو تمہارے اندر فساد برپا کرے اس بندے کو بھی مسجد سے باہر نکال دو. ہر وہ عمل جو نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالے اس عمل سے مسجد کو بچانا لازم ہے. یہ یاد رکھیں. جماعت ہو رہی ہے, وضو کر رہے ہیں, کیا حکم ہے؟ وضو کر کے امام رکوع میں چلا گیا, دوڑ کے مت شامل ہو, وقار کے ساتھ ہو. حضور کی صحیح حدیث فرمایا وقار کے ساتھ ہو, جو رکعت مل جائے وہ پڑھ لو, جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لیں. کیوں کہ بندہ جب دوڑتا ہے نا اس کے قدموں سے آواز آتی ہے, وہ بلند آواز جو ہے نا وہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. مسجد میں دنیاوی باتوں سے منع کیا گیا, اس آواز سے بھی منع کر دیا گیا جو آپ کے قدموں سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ بچے جو نماز اتنا شور کریں یا نماز کے دوران شرارت کریں
لامحالہ وہ نمازیوں کی نماز میں خلل لا رہے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا اس حدیث پاک کی روح سے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یہ لازمی طور پہ خیال رکھا کریں۔ وہ بچہ تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، لیکن جو لا رہے ہیں وہ لانے والے گناہگار ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنی نابالغ اولاد کے افعال کا۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر یہ مسئلہ کہ اگر بچہ ایسا ہو جو شرارتی نہیں ہے، شریف النفس ہے اور نیت کا اہل ہے، اگر وہ صف کے درمیان میں بھی کھڑا ہو جائے اس سے صف میں خلل نہیں آتا۔ لیکن اگر شرارتی بچہ ہو تو نماز سے ہٹ کے بھی ایسے نابالغ بچے کو، خواہ اس کی عمر 10 سال بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شرارتی ہے تو ایسے بچے کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے جو نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالے۔ کیا حکم ہے؟ اگر آپ نے کچا پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، نماز آپ پہ فرض ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ نماز گھر میں ادا کرو، مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، کہ ایسا نہ ہو کہ اس بو کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ ہر وہ عمل جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو اس عمل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔